جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے. اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین واما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، ابھی عصر کی نماز میں آپ کے اس مدرسہ دارالعلوم امینیہ میں کسی بچے نے ایک حدیث پڑھی کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، کہ ایمان کے 70 سے بھی زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ ایمان جس کی حقیقت اور جس کی قیمت ساتوں آسمان اور ساتوں زمین سے کہیں زیادہ بلند ہے، یہ ایمان جس کی آج ہمیں فکر نہیں، اس ایمان کی فکر تو ہمیں اس وقت ہوگی جب اللہ رب العزت ہم میں سے بہت سارے مسلمانوں کو ان کے گناہوں کی پداش میں، ان کے جو کرتوتوں کے بدلے میں اور ان کے منکرات اور واجبات کو چھوڑنے کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. اور جب مسلمان جہنم میں جائیں گے تو ان کے ساتھ بہت سارے مشرک، کافر، منافق بھی ہوں گے جو پہلے سے جہنم میں جل رہے ہوں گے. اس وقت یاد رکھیے وہ کافر اور مشرک مسلمانوں کو یہ طعنہ دیں گے کہ اے مسلمانوں، تم تو بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہم آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں. تم تو بڑے تمتراک کے ساتھ یہ دعوے کیا کرتے تھے کہ ہم نے تو حج بھی کیا ہے، ہم نے تو نمازیں بھی پڑھی ہیں، ہم نے روزے بھی رکھے ہیں، ہمارے لیے تو جنت تیار ہے. لیکن آج کیا ہوا کہ تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں چل رہے ہو. میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیے اس وقت میرے پروردگار کو جلال آئے گا، اس وقت میرے پروردگار کو غصہ آئے گا اور وہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے ان مومن بندوں کو جن کے دل میں رائی کے برابر بھی یعنی ذرہ برابر بھی ایمان ہے، ان کو جو ہے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے. اس وقت کافر کیا کہیں گے؟ اس وقت کافر ہمارے حسرت اور ندامت کیا کہیں گے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے. بار بار اسی طرح جب مسلمانوں کا ایک وقت جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو بار بار یہی کافر یہی کہیں گے کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. میرے پیارے بھائیوں، یہ ایمان ہم تک بڑی مصیبت میں پہنچا ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ کوئی نبی آتا تھا اور اللہ کی ایک سنت رہی ہے کہ جب جب دنیا میں بگاڑ پیدا ہوتا تھا، جب جب دنیا میں
اس دنیا میں مبعوث فرماتا تھا، اور پھر وہ نبی اپنے امتیوں کو، اپنے ماننے والوں کو اور اس زمانے کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا تھا۔ لیکن اس نبی کے جانے کے بعد پھر وہی لوگ چوری، ڈکیتی، بدکاری، زیادتی میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت کو جو ہے اپنے بندوں پر ترس آتا تھا تو وہ پھر کسی نبی کو مبعوث کرتا تھا۔ نبیوں کا سلسلہ جاری رہا، لوگوں میں جو ہے منکرات اور جو فحاشی عام ہوتی رہی، یہاں تک کہ آخر میں، سب سے آخر میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر کے آئے۔ جب آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر، صفا کے پہاڑ پر چڑھ کر مکے کی ایک جانی اور پہچانی آواز میں یہ صدا لگائی، یا صباحا، یا صباحا، تو مکے کے سارے لوگ جمع ہو گئے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی آواز تھی جو جانی اور پہچانی آواز تھی، اور یا صباحا کی صدا اس وقت بلند کی جاتی تھی جب مکے میں کوئی مصیبت نازل ہونے والی ہوتی تھی، جب مکے میں کوئی حادثہ ہوتا تھا، جب مکے میں کوئی آفت آتی تھی تو اس وقت یہ آواز لوگ کے زبان سے جاری ہو جاتی تھی۔ میرے نبی نے صفا کے چوٹی سے کھڑے ہو کر یہی اعلان کیا، یا صباحا، یا صباحا۔ جب سارے مکے کے لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو تمیم، اے بنو زورا، اے قریش، کان کھول کر سن لو اور کہو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ نبی نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس وقت آپ کا چچا جس پر اللہ رب العزت نے قرآن میں تبت یدا ابی لہب کہہ کر لعنت بھیجی ہے، وہ بھی اس میدان میں حاضر تھا، اور اس پہاڑ کے نیچے وہ ابو لہب بھی تھا۔ تو اس نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو آپ کا بھتیجا تھا، کیا کہا کہ تبت لکا سائر اليوم لہذا جمعتنا، غارت ہو، تمہارا ناش ہو، کیا تم نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اندازہ کیجئے کہ کیسے تیر چلے ہوں گے اس در یتیم پر، آمنہ کے لخت جگر پر، عبداللہ کے نور نظر پر، اور کیسا صدمہ ہوا ہوگا اس کالی کملی والے کے دل پر۔ لیکن آپ بدل نہیں ہوئے، آپ بدل نہیں ہوئے، آپ نے دعوت اور تبلیغ کے سلسلے کو نہیں چھوڑا، آپ برابر مکہ کے کافروں کو چل چل کر اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ابو طالب اور ابو لہب اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کوہ صفا کا نقشہ کسی شاعر نے اس طرح کھینچا ہے کہ چچا کے دامن شفقت کو جب ہٹتا ہوا پایا تو ہو کر آپ دیدہ ہادی برحق نے فرمایا، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، یہ سب شیطان کے ساتھی بڑھے ہو کر بشر دشمن، جماؤ ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، جماؤ ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائے، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل دھڑک نہیں سکتا، مجھے یہ پر زیادہ کرنا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا، اگر لا کر میرے ہاتھوں میں سورج چاند بھی رکھ دے، اگر لا کر میرے ہاتھوں میں سورج چاند بھی رکھ دے، میرے پیروں تلے روئے زمین کا مال زر رکھ دے، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، مجھے یہ پر زیادہ کرنا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا، میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے، میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، اس کی رضا بس ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات کی تگو اور ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے کہ
اس ایمان کی قدر نہیں ہے، جس ایمان کی قدر ساتوں آسمان اور زمین سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قبل منی الکلمۃ التي عرضت على امي فردها علی فهي له النجاۃ، کہ جس شخص نے مجھ سے اس کلمہ کو قبول کیا، یعنی لا الہ الا اللہ کو قبول کیا، سچے دل کے ساتھ مانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں، اس کے علاوہ کوئی جلانے والا نہیں، اس کے علاوہ کوئی مارنے والا نہیں، وہی سب کو روزی دیتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی پریشانی لاتا ہے، وہی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ اور پھر جس شخص نے یہ مانا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، تو گویا کہ یہ کلمہ ڈائریکٹ عرش پر پہنچتا ہے اور اس کے لیے نجات کا اعلان ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس ایمان پر جب محنت کی گئی تو مکے کی کیا حالت بنی تھی؟ ایمان پر جب محنت کی گئی تھی تو مکے کی کیا حالت بنی تھی؟ اور جزیرۃ العرب کی، جسے آج ہم سعودیہ عربیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہاں کی حالت کیا بنی تھی کہ ایک گھر سے ایک عورت زیورات میں مزین ہو کر مکہ کی طرف نکلتی ہے تو مکہ کے باشندے اس سے پوچھتے ہیں کہ اے عورت، جو تو طائف سے آئی ہے، تو درمیان میں اور راستے میں جو لوگ ملے ہیں انہوں نے تیرے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ تم عورت بے تحاشا یہ جواب دیتی ہے کہ میں نے کسی کو بھائی پایا، کسی کو جو ہے چچا پایا، کسی کو باپ پایا، کسی نے میری طرف گندی نگاہ سے بھی نظر نہیں ڈالی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے یہی عورت جو زندہ درگور کر دی جاتی تھی، یہی عورت جو باپ کی منقوہہ ہوتی تھی، اس کو وراثت میں تقسیم کیا جاتا تھا؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہی عورت جس کی عزت کو تار تار کیا جاتا تھا، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہی عورت جس کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں تھی، کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کا سب سے بڑا نامور شاعر جس کا نام امرؤ القیس تھا، مکے کی بے حیائی کی حالت یہ تھی کہ وہ امرؤ القیس جو مکہ کا سب سے بڑا شہزادہ تھا اور جو ہے شاعر بھی تھا، وہ اپنے قصیدے میں اپنی پھوپھی ذات بہن کے ساتھ اپنے بدکاری کا واقعہ خوب مزے لے کر بیان کرتا ہے، اور پھر یہ قصیدہ در کعبہ پر آویزہ کیا جاتا تھا۔ یہ تھی مکہ کی حالت۔ لیکن جب وہاں ایمان پر نیت کی گئی، وہاں یقین پر نیت کی گئی، تو وہاں ایسا ماحول بنا کہ اس کی مثالیں دوسرے ملکوں میں دی جانے لگی۔ پھر کیا تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں اسلام کی دعوت دی تو ایک ایک گھر پر جا کر کنڈے کھڑکھڑائے اور کہا کہ اے میرے نبی، اور کہا کہ اے میرے امتیوں، اللہ کی مان لو، میری مان لو، جو میں اس کا رسول ہوں۔ تو میرے نبی کو ہر طرف سے دھکے دے کر لوگ باہر کر دیا جاتے تھے، لیکن جب اسلام پر، ایمان پر، یقین پر نیت کی گئی تو میرے نبی اپنے گھر بیٹھے ہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں، چاروں طرف سے وفود کے وفود چلے آ رہے ہیں اور سب ایمان قبول کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، پہلے مشقت ہے، اس کے بعد فلاح ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ پہلے مشقت ہے، پھر اس کے لیے فلاح ہے۔ اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کو کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے، کسی جو ہے کان نے سنا تک نہیں ہے۔ جس جنت کے بارے میں مالا علی خطر قلب، جس کے جو ہے جس جنت کے سلسلے میں کسی دل پر بھی کوئی گمان نہیں گزرا ہے کہ یہ جنت کیسی جنت ہوگی۔ اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ وہ جنت بھی کیسی ہے، وہ جنت بھی کیسی ہے کہ ایک ایک جنتی کے لیے 70 حوریں ہوں گی اور 70,000 غلمان ہوں گے جو ایک نوجوان لڑکے ہوں گے، اور ان لڑکوں کو کس لیے لگایا گیا ہوگا؟ تاکہ وہ جنتیوں کی خدمت کریں۔ حالانکہ جنت میں کسی جنتی کو خدمت کرانے کا کوئی موقع نہیں ملے گا،
جنتی کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ ایسا ہو جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ چیز ہو کر رہے گی. لیکن یہ جو ظلمان ہوں گے ان کے اکرام میں ہوں گے, ان کے پریشانیوں کے نتیجے میں ہوں گے, جنہوں نے جس پریشانیوں کو انہوں نے اس دنیا میں برداشت کی. اللہ رب العزت نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. قسم ہے زمانے کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے, ساری کی ساری انسانیت گھاٹے میں ہے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک کام کیے. تو میرے پیارے بھائیوں, اب ہمیں اس ایمان پر محنت کرنی ہے, اس لیے کہ جب ہم ایمان بچا کر لے جائیں گے تو جس جنت کا تذکرہ کیا گیا اس جنت کے ہم حقدار ہوں گے. جب ہم ایمان ہوگا تو ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا. جب ہم ایمان جو ہے اس دنیا سے بچا کر لے جائیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے ہمیں پانی پینا ہوگا. میرے پیارے بھائیوں, ہمیں ایمان پر محنت کرنی پڑے گی. لیکن ایمان کیسے باقی رہے گا؟ جب ہمارے یہ مدارس باقی رہیں گے, جب ہم ان مدارس کی مدد کریں گے, جب ہم ان مدارس کو لے کر آگے بڑھیں گے. اس لیے کہ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مدارس دین کے قلعے ہیں, یہ مدارس بجلی کے پاور ہاؤس ہے جہاں سے پورے انسانیت کے لیے بجلی سپلائی کی جاتی ہے. تو ضرورت اس بات پر ہے کہ ہم ان مدرسوں کو آگے لے کر بڑھیں اور اپنے بچوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, اپنے عزیزوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنے لاڈلوں کو, اپنے محبین کو اس مدرسوں کی طرف لے آئیں اور ان کا رخ مدرسوں کی طرف کریں. تو یاد رکھیے, ہمارے لیے اس ہندوستان میں ایمان پر جینا ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائے گا. ورنہ ایسی حالت بنائی جا رہی ہے, ایسی حالت بنائی جا رہی ہے کہ ایمان اگر باقی نہیں رہے گا تو یاد رکھیے ہم اپنے ان مدارس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے. میرے پیارے بھائیوں, ہمیں اس ایمان کو بچانا ہے جس کے لیے ہمارے نبی نے محنت کی تھی, راتوں کو رویا تھا. میرے نبی نے طائف کے پتھر کھائے تھے, ہر طرح کی مصیبتیں برداشت کی تھی, رات بھر اور دن کی مصیبتیں برداشت کی. میرے نبی راتوں کو بھی لوگوں کے گھر جاتے, دن کو بھی گھر جاتے اور لوگوں کو ایمان کی طرف بلاتے. اب یہ ایمان ہم تک آیا ہے تو ہمیں اس ایمان کو بچا کر کے لے جانا ہے. میرے پیارے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, وہ ہم سب کا نبی جس کا نام محمد رسول اللہ ہے, جو شہنشاہ فتح ہے, تاجدار مدینہ ہے, احمد مصطفیٰ ہے, محمد مصطفیٰ ہے, سرور دو جہاں ہے, جس کی پوری دنیا میں شہنشاہیت ہے, جس کی لائی ہوئی شریعت کو, جس کے لائے ہوئے دین کو پورے ہندوستان میں مانا جاتا ہے اور اسی کے گن گائے جاتے ہیں. وہ پیارا نبی جو ہم سب کا نبی تھا, دن میں رات میں اپنے امتیوں کے لیے روتا تھا, اپنے امتیوں کے لیے روتا تھا کہ میرے امتی کسی طرح جہنم سے بچ کر جنت میں پہنچ جائے. جب میرے نبی کا آخری وقت ہے, فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے رسول اللہ, اے پیارے نبی, اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے کہ اب اس دار پاری سے آپ کو دار جاویدانی کی طرف لے جایا جائے. تو اللہ رب العزت کے اس فرمان کو سنتے ہی میرے نبی کے زبان پر جو کلمہ جاری ہوا, جو الفاظ نکلے, وہ یہ نہیں تھے کہ میرے جانے کے بعد فاطمہ کا کیا ہوگا, علی کا کیا ہوگا, حسن کا کیا ہوگا, حسین کا کیا ہوگا, میرے خاندان والوں کا کیا ہوگا. کسی کو کچھ نہیں فکر, لیکن اگر فکر ہے میرے نبی کو تو میرے نبی کہتے ہیں کہ میرے بعد میرے امتی کا کیا ہوگا. ذرا سوچئے, وہ نبی جو ساری زندگی اپنے امت کے لیے روتا رہا, امتیوں کی مغفرت کے لیے روتا رہا,
امتیوں کے جنت میں جانے کے لیے بے قرار رہا، اور جب آخری وقت ہے فرشتہ آتا ہے اور اجازت چاہتا ہے، تو اس وقت میرے نبی یہی فرماتے ہیں کہ میرے باپ میرے امتی کا کیا ہوگا۔ یہ تو دنیا کی حالت تھی۔ کل میدان محشر میں جب ہم سب کو جمع کیا جائے گا، کوئی انسان چھوٹے گا نہیں، ہر ایک کو جمع کیا جانا ہے۔ اللہ رب العزت کی جس دن بادشاہیت ہوگی، جس دن کسی کی جو ہے زبان نہیں کھلے گی، جس دن کسی کی جو ہے ہاتھ نہیں چلیں گے، جس دن کسی کی جو ہے کوئی ملکیت نہیں چلے گی، یاد رکھیے انسان اس دنیا میں طاقت دو چیزوں کی بنیاد پر حاصل کرتا ہے، یا تو اپنی قوت کے بنیاد پر یا اپنی دولت کی بنیاد پر، لیکن یاد رکھیے اس دن سزا اور جزا والے دن انسان کی یہ دونوں نعمتیں چھین لی جائیں گی، اور اس دن کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ کوئی اپنی جو بادشاہیت یا اپنے کوئی جو ہے پیسے اور مال و دولت کی بنیاد پر جنت میں داخل کیا جائے۔ اس وقت ہر ایک انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا اور پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یاد رکھیے یہ زمین جس پر آج ہم چلتے ہیں، منکرات پر منکرات کیے جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کیے جاتے ہیں، اس کے نبی کے ذریعے لائے ہوئے دین کو پوری طرح سے ہم پامال کر دیتے ہیں۔ نمازوں کا ہمیں اہتمام نہیں، روزوں کا اہتمام نہیں، الفرد دین کے کسی امور سے جو ہے ہمیں کوئی یقین نہیں۔ یہ زمین ساری چیزیں انسانوں کی نوٹ کر رہی ہے۔ کل قیامت کے دن آج ہم بولتے ہیں اور یہ زمین سنتی ہے، کل قیامت کے دن ہماری زبان آج ہر چیز جو ہے ایک دم جو ہے بند کر دی جائے گی، اس وقت زمین بولے گی اور اس وقت ساری زمین اپنے خزانوں کو نکال کر باہر کر دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو سخت جھٹکا دیا جائے گا، جھنجوڑ کر رکھ دیا جائے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور وہ جو ہے سارے اپنے سب چیزوں کو، اپنے جو ہے زمین کے خزانوں کو نکال کر باہر کر دے گی۔ انسان سونے اور چاندی کے ڈھیر نکال کر اللہ رب العزت کے سامنے کر دے گا اور کہے گا کہ اللہ رب العزت یہ مال تھا، یہ جائیداد تھی، یہ زمین تھی جس کے لیے میں نے اپنے بھائی کا قتل کیا تھا، یہ جائیداد تھی، یہ زمین تھی، یہ جو ہے مال اور اسباب تھے جس میں میں نے اپنے بھائی، جس کے ذریعے سے میں نے اپنے بھائی کا حکم جو ہے اپنے بھائی کا حق مارا تھا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اس دن انسان کہے گا اس زمین کو ہو کیا گیا، اور یہ اس وقت ہوگا جب دوسری سور پھونکی جائے گی، یعنی نفخہ ثانیہ کے بعد یہ دن آئے گا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس وقت زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی، ساری خبریں بتا دے گی کہ اللہ رب العزت یہ جو انسان تھا یہ زمین پر چلتا تھا، تیری نہیں مانتا تھا، تیرے رسول کی نہیں مانتا تھا، اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرتا تھا، ایمان کو چھوڑ کر بیٹھا تھا، ایمان والوں کی اس نے قدر نہیں کی۔ اس دن ساری چیزیں زمین بتائے گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اب ہمیں تیاری کرنی ہے اس ایمان کو بچا کر لے جانے کی، اس لیے کہ یہاں بچنا کسی کو نہیں ہے۔ ہر دن اعلان ہوتا ہے مسجدوں میں، آنکھ ٹھیک سے کھل بھی نہیں پاتی کہ فجر سے پہلے اذان کے بعد یہ اعلان ہوتا ہے کہ پورا جگہ پورا کی مٹی ہو گئی ہے۔ تو یاد رکھیے ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ ہمیں اس دنیا سے جانا پڑے گا، اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ اس دنیا سے سب کو مر کر کے جانا ہے، اور اس مرنے کے بعد ہر ایک کو
اس کے حساب کے وقت، اس کے اعمال کے وقت اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا۔ کوئی اس دنیا میں بڑی بڑی گاڑیوں پر اور بڑی بڑی حکومتیں چلانے لگے اور دنیا کو بھولا رہے، اللہ کو بھولا رہے، اور اس دنیا میں گویا کہ اس دنیا میں اس کے لیے ہر طرح کے سامان مہیا رہے جو اس کے لیے آرام پسندی کے لیے ہو، تو یاد رکھیے وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیاوی زندگی تو ایک جو ہے مکڑی کا جالا ہے، جس طرح مکڑی کا جالا پھٹ جاتا ہے کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اس طرح ہماری زندگی کے جو ہے ایک وقت متعین ہے، کب پھٹ جائے کوئی نہیں جانتا، اس لیے جانے سے پہلے اس کی تیاری کرنا ہے، موت کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، کہ الکیس من دان نفسہ، کہ سب سے عقل مند، سب سے ذہین انسان وہ ہے جو اپنے آپ اپنا محاسبہ کرے۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور ایسے اعمال کرے جو اسے موت کے بعد اس کے کام آئے۔ یاد رکھیے ساری چیزیں اس دنیا میں ہم چھوڑ کر چلے جائیں گے، مال، اولاد، بھائی، بہن، کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں۔ اگر کام آئیں گے تو ہمارے یہ اعمال کام آئیں گے۔ تو یاد رکھیے میرے نبی کی اس بات کو یاد رکھیے اور اسی پر مکمل طور پر عمل کرنا ہوگا، یعنی ورنہ پھر وہ اتنی دور نہیں کہ جب ہمیں جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني، اور سب سے بزدل شخص وہ ہے، سب سے بیوقوف وہ ہے جو بڑی بڑی اللہ پر امیدیں رکھے کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ارحم الراحمین ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، اور اس کے لیے وہ کوئی تیاری نہ کرے تو یاد رکھیے کہیں اس کے بدلے میں ہمیں وہ دن وہ برے دن دیکھ لینا پڑ جائے۔ اس لیے ہمیں اپنے اس ایمان کو بچانا ہے، اور ایمان ان مدرسوں کے قائم رہنے کی وجہ سے باقی رہیں گے، تو ہمیں اپنے اس ایمان کو بچانے کے لیے ان مدرسوں پر اور ان کے طلبہ پر محنت کرنی ہوگی، تب ہمارا یہ ایمان بچ کر کامیاب ہوگا اور ہم اس جنت میں جانے کے مستحق ہوں گے جس کا تذکرہ میرے نبی نے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔